الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. بلند بس يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني 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 الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات وعجل فرجهم. ماشاءاللہ آج جاندار صلوات تھی. صلوات ماشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا یاد رہی. اللہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بلند ترین صلوات. اسلام کا پیغام امن، اسلام کا پیغام امن کہ لوگوں ایک انسان بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ پیغام جا کے پوری دنیا میں پھیلانے والا پیغام ہے.
کہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے، اتنا عظیم دین ہے کہ اسلام کہتا ہے تمام انسانوں کی جانیں اسلام کی نظر میں اہمیت رکھتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اور آپ نے سنا اسلام کا عظیم پیغام کیا ہے کہ میرے مولا علی فرماتے ہیں اسلام، حقیقی اسلام تو یہ ہے کہ چونٹی پر بھی ظلم نہ کرو، چاہے تمہیں پوری دنیا مل جائے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ اگر پوری دنیا مجھے مل جائے اور کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے دانا نکالو، جو اپنے گھر لے جا رہی ہے وہ دانا نہیں نکالوں گا، دنیا کو ٹھکرا دوں گا۔ وہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے کہا پاکستان کا حال یہ ہے کہ 5 لاکھ میں آدمی مروا سکتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، دین کیا سکھا رہا ہے، اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے پوری دنیا کا سونا، پوری دنیا کا پیسہ اگر مجھے دیا جائے، مولا کہہ رہے ہیں میں چونٹی کے منہ سے دانا نہیں نکالوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ چونٹی کو نہیں ماروں گا، کہا نہیں، چونٹی کے منہ سے دانا نہیں نکالوں گا۔ اور پاکستان میں 5 لاکھ روپے میں آدمی مر جاتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، یا کم ہو رہا ہے، بہت مختصر ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جس ملک میں ظلم بھی ہے، جس ملک میں قتل بھی ہے، جس ملک میں رشوت بھی ہے، جس ملک میں بے حیائی بھی ہے، یہ ساری چیزیں تو اسلام کے خلاف ہیں، یہ ساری چیزیں تو اینٹی اسلام ہیں۔ نام تو پاکستان ہے، یعنی ان چیزوں سے پاک، مگر کیوں یہ ساری چیزیں اس میں ہیں؟ کیوں یہ سارے ظلم پاکستان میں ہیں؟ آپ نے کل بھی سنا، پرسوں بھی سنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ علی سے دور ہو گئے۔ اگر لوگوں نے علی مولا کے دامن کو پکڑا ہوتا، جیسے اللہ کے رسول کہہ کے گئے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور میری عطرت اہل بیت علی، آل علی، ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اور دوسرا جملہ جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو پہلا جملہ تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، دوسرا جملہ ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر۔ اور مسلسل سن رہے ہیں، ہر روز سن رہے ہیں کہ میرے مولا رسول خدا نے، مولا علی نے مولا رسول خدا کی زندگی کو بچایا، اور ایک بار نہیں، بار بار بچایا، قدم قدم پہ بچایا۔ بلکہ میں یہ جملہ کہوں، کیا جملہ ہے؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے ایک انسان کو بچایا، جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا، من احیاہا، جس نے ایک کو زندہ کیا، جس نے ایک کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ اب میرے مولا علی نے رسول کو بھی بچایا، توجہات کا طالب ہوں، ہمارے رسول کو بھی بچایا، اور صرف ہمارے رسول کو نہیں، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ آدم بھی جب مشکل میں پڑے تو بچانے والے علی تھے۔ آدم بھی جب مشکل میں پڑے تو آدم کو بھی علی نے بچایا۔ نوح کی کشتی جب بھور میں پھنسی تو بچانے والے علی تھے۔ موسیٰ جب مشکلات میں گرفتار ہوئے تو مشکل کشا علی تھے۔ ابراہیم جب آگ میں کود رہے تھے تو ساتھ میں مددگار علی تھے۔ علی مولا نے رسول کو بھی بچایا، آدم کو بھی بچایا، نوح کو بھی بچایا، ابراہیم کو بھی بچایا، اسماعیل کو بھی بچایا، عیسیٰ کو بھی بچایا، داؤد کو بھی بچایا، سلیمان کو بھی بچایا۔ ایک عربی کا شعر آپ کو ہدیہ کروں، شاعر کہتا ہے ما کان عیسیٰ والکلیم ولا الخلیل المعتبر سرا به تأیدوا ان استجاروه نصر مذ رآه آدم فی صلبه نورا شکر فاستغفر اللہ به لولا علی ما غفر ایوب لولا حیدر على بلاء ما صبر وفلك نوح باسمه صار بأمن واستقر ایوب لولا حیدر على بلاء ما صبر والخاتم الذي نال به سلیمان الظفر عین ویاء نقشهما وسطهما لام القدر۔ ترجمہ کیا ہے؟ آسان کر کے بتاؤں، کہا جب آدم مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد، جب نوح مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد، جب ابراہیم مشکل میں
گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد. جب داؤد مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد. جب سلیمان مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد. جب ایوب مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد. جب یوسف مشکل میں گرفتار ہوئے کہا یا علی مدد. تو بس معلوم ہو گیا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. اب ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. پتہ چل گیا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے. اب مسلسل گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ آج وائنڈ اپ کر کے اور آگے لے چلیں گے گفتگو کو کہ آپ نے دیکھا شب ہجرت میں میرے مولا علی نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، بس رسول کی جان کی فکر کی کہ رسول بچ جائیں. اچھا اب کل آپ نے سنا بڑا پیارا انداز تھا، بڑا پیارا واقعہ تھا کہ بھائی اللہ کے رسول نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا. ایک وجہ آپ نے سنی، دوسروں میں ہمت نہیں تھی. ہاں بھائی دوسری وجہ آپ نے سنی، علی کے اور نبی کے چہرے سے ایک جیسا نور نکلتا تھا، تو نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں آ سکتا تھا. اچھا اب تیسری وجہ آج سن لیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی میرے بستر پہ سونا اور کل امانتیں لوٹا کر آنا، کل امانتیں لوٹا کر آنا. اچھا کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ تو رات کو عبادت کرتے تھے، اے رات کو نہ سونے والے، رات کو نیند کیسے آ گئی، وہ بھی تلواروں کے سائے میں؟ تو میرے مولا علی نے کہا کیونکہ مجھے قول رسول پر یقین تھا، مجھے قول رسول پر یقین تھا. پوچھنے والا سمجھا نہیں. میرے مولا نے کہا اللہ کے رسول نے کہا سونا، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا، کہا تو مجھے یقین ہو گیا زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا، زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا. اب میرے مولا علی کو اللہ کے رسول نے کہا یا علی امانتیں واپس لوٹا کے آنا. اچھا یہ امانتیں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ امانتیں کوئی معمولی چیز نہیں تھی. یہ امانتیں جو اللہ کے رسول نے علی مولا کو واپس لوٹانے کا کہا، یہ وہ امانتیں تھیں جو کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے رسول کو دی تھیں. یا اللہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، کافر ہیں مشرک ہیں مگر امانت رسول کو دے رہے ہیں. ان کافروں اور مشرکوں سے جب پوچھا جائے اے کافروں، اے مشرکوں، تم تو خون کے پیاسے ہو، تم تو جوانوں کو بھیج رہے ہو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کو قتل کر دو، مصطفیٰ کو قتل کر دو، تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مصطفیٰ نہ ہو، تمہارا ہدف یہ ہے کہ مصطفیٰ نہ ہو، مگر تم بھی اپنی امانتیں مصطفیٰ کو دے رہے ہو. تم بھی، کیونکہ اس زمانے میں تو بینک تو نہیں تھا، اس زمانے میں تو لوکر تو نہیں تھا کہ لوگ بینک میں سونا رکھوائیں، لوگ لوکر میں پیسہ رکھوائیں. بھائی کسی امین کو دیا جاتا تھا، کسی امانت دار کو دیا جاتا تھا، کسی شریف انسان کو دیا جاتا تھا جس پر یقین ہوتا تھا یہ ہمارے پیسے گم نہیں کرے گا، یہ ہمارے پیسے نہیں کھائے گا، یہ ہمارے پیسے چوری نہیں کرے گا. جب مشرکوں سے پوچھا جاتا تھا تم اپنے پیسے رسول کو کیوں دیتے ہو، مصطفیٰ کو کیوں دیتے ہو، تو کافر اور مشرک کہتے تھے دشمنی اپنی جگہ پر، مگر ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں محمد جیسا امین کوئی نہیں ہے. ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں محمد جیسا. علی مولا، 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 علی مولا. حیدری، اللہ اس بچے کا علی مولا کہنا قبول فرمائے. اب بھائی کافروں اپنی امانت رسول کو دے رہے ہو، تم انہیں رسول نہیں مانتے، تم ان کے دشمن ہو. کہا ہاں دشمن ہیں مگر ان جیسا امین نہیں دیکھا. بریکٹ میں ایک بات کہوں، جب میرا نبی اتنا امین، جب میرا نبی اتنا صادق، جب میرا نبی اتنا سچا، تو مجھے بھی تو اتنا امین ہونا چاہیے نا. جب رسول ایسا تو مسلمانوں میں کبھی بےمانی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں کبھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں کبھی خیانت نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ زبانی مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان رسول جیسا ہوگا. کافر کہہ رہے ہیں یقین ہے ہمیں ان پر کہ یہ ہمارا پیسہ نہیں کھائیں گے، ہاں دشمن ہیں ہم ان کے، ہاں ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں مگر ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو اپنا پیسہ دیا، ہم نے ان کو اپنی امانتیں دی. اب تیسری وجہ جو اللہ کے رسول علی کو چھوڑ کر گئے یہی تھی کہ یا علی امانتوں کو لوٹا کر آنا.
اچھا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا علی یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، بس کہا امانتوں کو لوٹا کر آنا۔ دوسرا دن آیا، علی مولا نے اعلان کیا جس نے رسول کو امانت دی ہے آ جا۔ یہاں علی چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ تیری ہے، وہ تیری ہے۔ ہاں بھائی، علی مولا کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں کی ہے، بس کا امانت دے کر آنا۔ رسول کا حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جس کے پاس وہی علم ہوتا ہے جو رسول کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب میرے مولا علی نے امانتیں واپس دیں، لیکن ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں اور گفتگو کو آگے لے چلیں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے علی مولا کو صرف کافروں کی امانتیں نہیں دیں، غور فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول نے علی مولا کو صرف مشرکوں کی امانتیں نہیں دیں، بلکہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنی پوری رسالت، اپنی پوری نبوت، اپنی پوری زحمتوں کا مستقبل بھی دے دیا۔ اچھا کیا مطلب؟ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا یا علی یہ ساری امانتیں کافروں کو دے کے آنا، مشرکوں کو دے کے آنا۔ اور رسول کو کافر اور مشرک امین جانتے ہیں، صادق جانتے ہیں، امانت دار جانتے ہیں۔ اب رسول نے خود تو نہیں دی، علی کو دے دی، علی یہ امانتیں دے کر آنا۔ اب علی کا جی چاہے تو دیں، جی چاہے تو رکھ لیں۔ ہاں بھائی، علی کا جی چاہے تو رکھ لیں، علی کا جی چاہے تو دے کر آ جائیں۔ اور اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ علی دے کر آئیں گے، علی دے کر آئیں گے، رسول کو یقین تھا۔ اور اگر علی نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ تو کافر کہتے بھائی رسول ہماری امانت لے گیا، رسالت کی تمام محنت ضائع۔ کافر اور مشرک کہتے محمد ہمارے پیسے لے گیا، ہماری امانتیں لے گیا، ہمارا سونا لے گیا، تو رسول کی پوری زحمت ضائع ہو جاتی۔ مگر رسول کو یقین تھا صرف علی ہی میری امانتوں کو واپس دے سکتا ہے، صرف علی ہی وہ ہے جو میری طرح امین ہے۔ جب اللہ کے رسول کو علی پر اتنا یقین ہے، تبھی تو ہمیں بھی علی پر اتنا یقین ہے۔ تبھی تو ہم بھی جب مشکلات میں پڑتے ہیں علی مولا سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی یقین ہے کہ ہم بھی جب علی سے فقیری کریں گے علی یقیناً ہمیں عطا کریں گے۔ اچھا، اب بہت عظیم گفتگو کی طرح آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اور مولا علی کافروں کی امانتوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ کس کی امانت؟ کافروں کی امانت۔ اور آپ نے کل کی مجلس میں سنا، پرسوں کی مجلس میں سنا، اولاد جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ ہاں بھائی، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ رسول کافروں کی امانت کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کافروں کی امانتوں کی خاطر اپنے بھائی علی کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں سو جائے۔ اور ہم خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی امانت کا خیال نہ رکھیں، اولاد، بچے، بیٹا، بیٹی، اگر ہم اللہ کی امانت کا خیال نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے سنا، جو شخص اللہ کی امانت میں خیانت کرے وہ عدالت سے خارج ہے، اب وہ خائن ہے، اب وہ چور ہے، اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ شخص جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے، آپ نے سنا قیامت کے دن جتنی نمازیں پڑھ کے آیا، جتنے روزے رکھے آیا، مگر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نماز پڑھ چکا ہے، حجاب کر چکی ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ آئیے کوشش کریں اس تربیت کے موضوع کو آگے لے چلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کیجیے، بچوں کو باادب بنائیے، بچوں کو اخلاق سکھائیے، بچوں کو ایمان سکھائیے، بچوں کی تربیت کیجیے۔ مگر گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ پرسوں سے، کہ بھائی تربیت کہاں سے کی جائے؟ تربیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب آپ شادی کے ارادے سے نکلتے ہیں، جب آپ شادی کے نکلتے ہیں۔ اور کل آپ نے واقعہ سنا اس جوان کا کہ اس جوان نے خط لکھ کر کہا ایسی مومنہ ہو جس کا حجاب، جس کی حیا بی بی فاطمہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرح ہو، تب میں شادی کے لیے آگے بڑھوں گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ دیکھیے مقصد کیا ہو، معیار کیا ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، خوف خدا ہو۔ آج آئیے ایک اور آپ کو واقعہ سناؤں۔ کل کا واقعہ پازیٹیو تھا، آج کا واقعہ نیگیٹو ہے۔
ایک باپ تھا، ایک شخص تھا اسی پنجاب کا رہنے والا، مگر 40-50 سال پہلے یہ یورپ چلا گیا تھا۔ دیکھیے تربیت، میں نے کہا اگر آپ تربیت اس وقت سے تربیت کے بارے میں سوچیں گے جب آپ شادی کی نیت سے جا رہے ہیں، تو بچہ محمد حسین طباطبائی جیسا بنے گا کہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن۔ ہاں بھائی، وہ حافظ قرآن کوئی ہمیشہ سے حافظ قرآن تو نہیں تھا، اس کے ماں باپ کوئی ہمیشہ پیدائشی حافظ قرآن تو نہیں تھے، انہوں نے محنت کی۔ تربیت میں محنت کی ضرورت ہے، جیسے نوکری میں محنت کی ضرورت ہے اسی طرح تربیت میں بھی محنت کی ضرورت ہے، جیسے پیسے کمانے میں محنت کی ضرورت ہے اسی طرح تربیت میں محنت کی ضرورت ہے۔ بچوں پہ ٹائم لگائیے، جیسے میں نے کہا ایک مجلس میں کم سے کم اگر ہو سکتا ہے دن میں 2-3 گھنٹے بچوں کو دیجیے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریے، ان سے پوچھیے، ان سے گفتگو کیجیے۔ ایون چھوٹا بچہ ہے 2 سال 4 سال، تھوڑا سا بات کر، اس کے ساتھ ٹائم گزاریے، محبت دیجیے، اور محبت میں اسے اللہ کی محبت دلائیے، محبت میں اسے حسین کا عشق سکھائیے۔ بچوں کو وقت دیجیے، کم سے کم بھائی اگر ہو سکے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے بچوں کو وقت دیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے۔ اب یہ واقعہ سنیے، شادی کے وقت آپ نے سوچنا ہے تربیت کے بارے میں، اگر اس وقت نہیں سوچا تو کبھی کبھار بہت دیر ہو سکتی ہے۔ یہ بہت سخت واقعہ ہے، بہت خطرناک واقعہ ہے۔ پنجاب کا مومن تھا، چلا گیا یورپ، 17 سال 15 سال پہلے غالباً مجھ سے ملا تھا جب ہم مجالس پڑھنے گئے تھے۔ آگے بیچارہ رو رہا تھا، گلہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مولانا صاحب بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ بوڑھا تھا، تقریباً ہوگا 60 سال کا یا 50 سال کا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہا مولانا مجھ سے غلطی یہ ہوئی جب میں 30-40 سال پہلے پنجاب سے آ گیا یورپ، تو جناب میں جوان بھی تھا اور یورپ کی رنگینیوں میں مست تھا، جوانی کے نشے میں مست تھا، تو میں نے اس وقت مستی میں عیسائی خاتون سے شادی کر لی، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عیسائی خاتون سے پوری شادی ہو بھی نہیں سکتی۔ کہا میں نے شادی کر لی، کہا اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا کہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کہا لیکن پھر آہستہ آہستہ بچہ ہوا، بچی ہوئی، اور جب وہ بڑے ہونے لگے اور اتنے بڑے ہو گئے کہ کہتے ہیں جب میری بچی 18 سال کی جب ہوئی، جب یونیورسٹی جانے لگی، تو جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے، جب میں نے اس کا انداز دیکھا کپڑے پہننے کا، میں گھبرا گیا۔ میں نے یہ سوچا ارے میں سید ہوں، وہ شخص سید ہے، کہا میں سید ہوں تو میری بچی بھی سید ہے، اور یہ سید زادی اس انداز سے یونیورسٹی جا رہی ہے، بے حیائی کے انداز سے یونیورسٹی جا رہی ہے۔ کہا اب اچانک میری کوئی غیرت بیدار ہوئی، کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے بیٹی کو سمجھانا شروع کیا، میں نے کہا بیٹی دیکھو ہم سید ہیں، اور سید اس انداز سے یہ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے۔ کہتا ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب میری بچی کو سید اور غیر سید کا احترام پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ پلی بڑھی انگریزوں میں تھی۔ جب بچپنے میں تربیت نہیں کی، جب بچپنے میں نہیں سکھایا، اچانک 18 سال کی عمر میں کہا میں سید ہوں، تم سید ہو تو سید کا احترام ہوتا ہے تو ایسے لباس نہ پہنو۔ ارے احمق، تمہیں بچپن سے سکھانا تھا، یہ غلطی ماں باپ کر، اسی لیے حدیث ہے کہ بچپنے سے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کی عادت سکھاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، لڑکے کو 14 سال میں اگر جب بالغ ہوتا ہے تب نماز واجب ہوتی ہے، تب روزہ واجب ہوتا ہے، لڑکی کو اگر 9 سال میں روزہ نماز واجب ہوتا ہے، لیکن تم 6 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے بچے کو ٹرین کرو، اپنے ساتھ جا نماز بچھا دو، بیٹا نماز پڑھ، تاکہ بچے کو عادت ہو، ایک روزہ رکھوا دو، آدھا روزہ رکھوا دو، تاکہ بچہ ٹرین ہو جائے، تاکہ اچانک جب 9 سال کا یا 14 سال کا بچہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ پریشان نہ ہو یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی، اس وقت اس پہ سخت نہ ہو۔ بچے کی تربیت ٹھیک ہے شادی کے پہلے سے شروع کرنی ہے، لیکن یہ پیدا ہونے کے بعد بھی آپ نے بچے کو عادت دلانی ہے کہ بھائی جب مجلس میں آتے ہو بچپنے سے بچے کو لے کر آؤ۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے گا، پہلے تھک جائے گا، پھر 1 گھنٹہ بیٹھے گا، پھر آہستہ آہستہ 2-3 گھنٹے بھی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ جو بہت سارے ماں باپ نے، آپ کے والدین نے آپ کو ٹرین کیا کہ آپ 2-2 4-4 6-6 گھنٹے جلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ آپ کو عادت دلائی۔ بچوں کو ٹرین کیجئے۔ اچانک 18 سال کی عمر میں کہا بیٹی تم سید ہو، سید کی بہت عزت ہوتی ہے، اور سید زادی اس کپڑوں میں اسکول کالج نہیں جا سکتی۔ اس نے نہیں سمجھا کیونکہ باپ نے بہت دیر میں اسے سمجھانا شروع کیا تھا۔ البتہ جیسے میں نے کہا کچھ نسخے ہیں وہ ہم نے ان کو بھی بتائے، کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں، بجا سکتے ہیں پھر بھی، لیکن اب جو اصل موضوع میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس کی طرف، وہاں مجھے یہ حدیث یاد آ گئی جو آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آیا، بالکل اسی طرح سے ملتا جلتا واقعہ، پہلے سرکار حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں مولا کے پاس آیا، اور اس شخص نے مولا سے کہا
مولا آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آج کی زبان میں کہوں تو مولا آپ کا نام آتا ہے تو میں نعرے پہ نعرے لگاتا ہوں، بڑا آپ سے پیار ہے، بڑی محبت ہے، مگر یا علی گناہ آتا ہے میں پھسل جاتا ہوں، گناہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، یا علی کیا کروں؟ مولا سکھائیے کیا کروں، کوئی طریقہ سکھائیے، گناہ پہ کیسے کنٹرول کروں؟ تو مولا نے فرمایا اکرم نفسک، اکرم نفسک، اکرم نفسک۔ عربی کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ اپنی عزت کرنا جانو، اپنی عزت کرنا جانو، اپنی عزت کرو۔ جب انسان اپنی عزت کرنا جان لے کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب اس باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ بیٹی تمہاری عزت ہے، تم سید زادی ہو، اس لباس میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی، یہ بے حیائی کا لباس ہے، مگر کیونکہ بہت دیر میں سکھایا تھا اب بچی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مگر آپ بچوں کی تربیت کیجئے، بچپن سے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا اپنی عزت کرنا سیکھو۔ جب تم اپنی عزت کرنا سیکھ لو گے کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں۔ اپنی عزت کرنا سیکھو یعنی کیا؟ اچھا، اور دوسری بات، انسان عزت کب کرتا ہے؟ آپ کسی کی عزت کب کرتے ہیں؟ جب اس کو پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے، آپ بس میں بیٹھے ہوئے، ہاں بھائی، آپ کے بالکل ساتھ والی سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے نہیں جانتے، اچھا ویسے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے، اتفاق سے آپ نے اس کی مجلس سے بھی بڑی سنی ہے اور آپ اس کے بہت بڑے فین بھی ہیں، نام اس کا معلوم ہے مگر چہرہ نہیں دیکھا، تصویر نہیں دیکھی، ویڈیو نہیں دیکھی، اتفاق سے۔ اب وہی آپ کا پسندیدہ عالم آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آپ اسے جانتے نہیں ہیں، کبھی کہیں گے تھوڑا بھائی ہٹو میری سیٹ پہ بیٹھے ہو، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ البتہ باادب ہوں گے تو نہیں کہیں گے، لیکن عام زندگی کی بات کر رہا ہوں جو کبھی کبھی بے ادبی بعض لوگ کر جاتے ہیں۔ اچھا، اگر اسے یہ نہ کہیں کہ ہٹو، آپ اس کے سامنے بدتمیزی بھی کریں گے، کسی کو گے اوئے چائے لے کے آؤ، یعنی اپنی زبان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اچھا، اس کے سامنے موبائل پہ بھی آپ خدا نہ خواستہ اگر عادی ہوں کوئی گانے سننے کے تو گانے بھی سنیں گے، ہر قسم کی ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ اب یہی ہے نا، آپ خیال نہیں رکھیں گے، نہ اس کا نہ اس کے ساتھ احترام کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب بس میں ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا ارے علامہ صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ اب آپ کو پتا چلی یہ تو وہی علامہ ہے جس کا میں بڑا فین ہوں۔ اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہتے قبلہ معاف کیجئے میں نے نہیں پہچانا، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، سر کا بوسہ دیتے، قبلہ معاف کیجئے خطا ہو گئی، قبلہ معاف کیجئے میں نے نہیں پہچانا، میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب آپ کا پورا انداز بدل گیا، اب آپ نہیں کہیں گے ہٹو میری سیٹ پہ نہیں آ، آپ کہیں گے آ جائیے میری سیٹ پہ بھی بیٹھ جائیے، میرے اوپر بھی بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ اس کے اتنے بڑے فین ہیں، آپ اس کے اتنے بڑے عاشق ہیں۔ اب جو پتا چلا وہ میرے ساتھ ہے جس کی مجلس سے سن کے میں بڑا ہوا ہوں، اتنی مجھے اس سے محبت ہے، اب آپ عزت بھی کریں گے۔ اب آپ موبائل میں کوئی گانا نہیں چلائیں گے، نوحہ چلائیں گے، اب آپ موبائل میں کوئی غلط فلم نہیں دیکھیں گے، انہی کی مجلسیں چلائیں گے کہ بھائی مولانا میں آپ کی مجلسیں دیکھتا ہوں۔ اب آپ کسی چائے والے کو نہیں کہیں گے اوئے بیڑے ادھر آ، اوئے چائے والے ادھر آ، کہیں گے بھائی جان چائے لے کے آئیے میرے لیے بھی مولانا کے لیے بھی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو پہچان لیا، اب آپ ان کی عزت کریں گے۔ مولا یہی کہہ رہے ہیں اپنی عزت کرو، یعنی اپنے آپ کو پہچانو، بچوں کی تربیت کیجئے۔ اس بیچارے باپ نے یورپ میں جا کے جوانی میں شادی کے وقت نہیں سوچا کہ 18 سال کے بعد جب بچی ہوگی تب میرا کیا ہوگا، اسی لیے کہا شادی کے وقت سوچو۔ اب بچی کو سمجھا رہے، بچی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، میں سید ہوں تو کیا ہو گیا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیے بیٹا غلط کام نہ کرنا، اپنی عزت بڑھاؤ، اپنی عزت سمجھو، اپنی ویلیو سمجھو تم ہو کون، اور جب اپنی ویلیو سمجھو گے تم اپنی عزت کرو گے۔ ایک عالم دین ہے، بزرگ عالم دین، ایک مرتبہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جب میں جوان تھا، جب میں عالم نہیں تھا، جب میں عالم نہیں تھا اور ہمارے گھرانے میں کوئی عالم نہیں تھا، کہا میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کہا ہماری یونیورسٹی میں جتنے بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے لڑکے وہ سنیما جاتے تھے فلم دیکھنے، کہا مجھے بھی کہتے تھے آؤ تم بھی چلیں، کہا میں کہتا تھا میں سید ہوں، میں سید ہوتے ہوئے سنیما جا کے گندی فلمیں کیسے دیکھوں گا۔ کہا اس وقت میں عالم نہیں تھا مگر مجھے اپنی عزت کا پتہ تھا کہ بھائی سید ایسے کام کیسے کر سکتا ہے، تو میں کبھی نہیں گیا۔
کہا پھر بعد میں عالم بنا تو تب میں نے سوچا ماشاءاللہ میں نے خود کو کیسے بچایا، اس عزت کرنے کی وجہ سے میری اب عزت ہو رہی ہے۔ اب کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا جب میں ممبر پہ نصیحت کروں کہ بھائی پہلے تو ہمارے ساتھ فلمیں دیکھتے تھے اب نصیحت کر رہے ہو۔ البتہ یہ کسی کو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ انسان بدل سکتا ہے، حر بدلا، پہلے غلط تھا پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن عام طور پہ عوام یہی کہتی ہے نا کہ بھائی یہ مولوی ابھی یہ نماز کی باتیں پڑھ رہا کہہ رہا ہے، پہلے تو ہمارے ساتھ نمازیں قضا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا سید ہونے کی وجہ سے جب مجھے پتا چلا میری عزت کیا ہے، میرا احترام کیا ہے، تو میں نے شروع سے ہی اپنی عزت رکھی۔ اکرم نفسک، اپنا احترام کرو، اپنا احترام کرو، دوسرے کو گالی نہ دو، کیوں؟ کیونکہ اپنا احترام کرنا ہے۔ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اپنا احترام کر رہا ہوں، میں اپنی عزت کی فکر کر رہا ہوں۔ اپنی عزت بچوں کو سکھائیے، مولا علی کا پیغام ہے اکرم نفسک، بڑے کے لیے بھی بچے کے لیے بھی اپنی عزت جانو۔ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، شیعہ ہو اور خدا نخواستہ اس طرح سے سوچے، نہیں سوچ سکتا، کیونکہ علم عباس کی عزت ہے۔ اپنی عزت کرنا سیکھو۔ اکرم نفسک، یہ آنکھ جس سے تم غم حسین میں روتے ہو اب یہ تیری نہیں، عباس کی ہے۔ اب اس آنکھ سے گناہ کرو گے تو تم اپنی بھی بے عزتی کر رہے ہو، عباس کی بھی بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ کان جن کانوں سے تم یا حسین کا نوحہ سن رہے ہو، اب ان کانوں سے گانے نہیں سنو۔ اکرم نفسک، اپنی عزت کرو، کیونکہ اب یہ کان تیرا کان نہیں ہے، یہ عباس کے علم کے برابر ہو گیا ہے۔ یعنی تمہاری ویلیو کتنی بڑھ گئی جب انسان خود کو پہچانے گا اور جب انسان اپنی عزت کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ جب انسان پتہ چلے اسے کہ حدیث بتاتی ہے مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے، مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے کوئی مسلمان جو کعبے کی بے عزتی کرے؟ کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ تو اے مومن، تم گناہ کر کے اپنی بے عزتی کیوں کر رہے ہو؟ تم گناہ کر کے اپنی بے عزتی کیوں کر رہے ہو؟ اور بتاؤں اے مومنو، اسپیشلی شیعہ، مولا کے چاہنے والے، البتہ تمام مسلمان، کیونکہ مولا حسین نے کہا میں نانا کی امت کے لیے قربانی دے رہا ہوں، نہیں کہا کہ صرف شیعوں کے لیے، نانا کی امت کے لیے جس میں شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی عزت کرو گے تو کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ ذرا سوچو تمہارا مقام کیا ہے۔ ہاں تم اشرف المخلوقات ہو اپنی جگہ پہ، تم عظیم مقام رکھتے ہو اپنی جگہ پر، تم تمام مخلوقات سے بہتر ہو اپنی جگہ پر، مگر غور سے سنو، حسین نے اپنا سر کٹا دیا تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اپنی ویلیو دیکھو، میری خاطر تاکہ میں غلط کام نہ کروں حسین نے خود کو قربان کر دیا۔ یہ مقام مجھے اللہ نے دیا ہے۔ جب میں اپنی عزت، پہلے اپنے آپ کو پہچانوں گا اور جب میں اپنی عزت کروں گا کبھی غلط کام نہیں کروں۔ میں اپنا بچپنے کا واقعہ بتاؤں۔ ہم چھوٹے سے بچہ شرارت کرتا ہے، البتہ یہ بھی کہتا چلو تربیت کے اندر کہ بچوں کو شرارت کرنے دیجئے، شرارت سے مراد بچپنا کرنے دیجئے، بچوں کو بچپنا کرنے دیجئے۔ اگر بچپنے میں بچے کو بڑا بنا دیں گے تو بڑا ہو کے بیچارہ پریشان رہے گا۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں، بلکہ ہم نے خود بچپنے میں دیکھا، جب مسجد میں ہم بچپنے میں دوستوں کے ساتھ جاتے تھے تو اب بات کرتے تھے آپس میں، گپ شپ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں کو سکھاؤ کہ گپ شپ مسجد میں نہیں کی جاتی، پیار سے محبت سے ڈانٹ کے نہیں۔ تو وہ ایک مسجد کے خادم تھے، ڈانٹتے تھے، کہتے بدتمیز بچوں باہر نکلو، مسجد میں نہ بیٹھو، مسجد میں کوئی بات کی جاتی ہے۔ جب وہ ڈانٹ کے نکالتا تھا نا تو ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں مسجد میں سے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں وہ علاقہ آئندہ مسجد خالی دیکھے گا۔ کیونکہ ابھی تم بچے کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے تھوڑی بات کر لی، بچے نے تھوڑی سی شراب، بچہ ہے نا، لیکن اسے پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، گفٹ دے کے، شوق دلا کے، لالچ دے کے اسے کہو اگر جو چپ رہے گا اسے کیک دیں گے، اس کے بسکٹ دیں گے، اسے جوس دیں گے، تاکہ وہ شوق سے باہر مسجد میں چپ رہے اور باہر نہ جائے۔ لیکن اگر ڈانٹ کے نکالو گے تو کیا ہوگا؟ وہ مسجد آئے گا نہیں، کہا جانا نہیں، پھر کسی اور جگہ جائے گا۔ کبھی مسجد میں بچوں کو نہ ڈانٹو، کبھی امام بارگاہ میں بچوں کو نہ ڈانٹو، کبھی اچھے کاموں کے لیے بچوں کو نہ ڈانٹو، کبھی نماز کے لیے بچے کو نہ ڈانٹو۔ میں اپنے بچوں کو جب مشہد میں حرم لے جاتا ہوں نا، ایک مرتبہ میں 40 دن کے لیے حرم جا رہا تھا، ہر روز 40 دن، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر روز آدمی جائے۔ اب میں نے کہا کہ میں بچوں کو نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ چلیں،
ایک دن میں گیا، بچوں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حرم مولا رضا۔ دوسرے دن کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے دن چلے، چوتھے دن چلے، اور میں کیا کرتا تھا، وہ اپنی مرضی سے آتے تھے، واپسی میں کیک بھی کھلاتا تھا، جوس بھی، بسکٹ بھی، تاکہ بچوں کو یہ لگے حرم جب بھی جائے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ بچے کہیں جب بھی حرم جائے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اچھا 4-5 دن کے بچے ہیں، تھک گئے۔ ایک دن میں نے کہا بچوں تیار ہو جا چلے۔ کہا بابا آج موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مرضی تمہاری، آج موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج گھر بیٹھے رہو۔ پھر بھی حرم گیا، واپسی میں کیک بسکٹ لایا۔ میں نے کہا تم تو نہیں آئے، مولا نے تمہارے لیے بسکٹ بھیجے ہیں۔ بچہ ہے نا، بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ مولا نے کہا یہ آج تمہارے بچے آئے کیوں نہیں؟ تو تیسرے دن پھر بچے آنا شروع۔ بچوں کو پیار اور محبت سے موٹیویٹ کرے۔ اپنی عزت جب کرنا سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تم کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ میں اپنا واقعہ اور آج کا نسخہ اور آپ کا ٹیسٹ اللہ کرے انشاءاللہ میں آج نا امید نہ ہو جاؤں۔ البتہ بہت سارے لوگوں نے کالز کی اور بہت ساری باتیں مجھے بتائیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی مجھے امید ہو گئی کہ انشاءاللہ یہاں پہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے نظر آئے گا۔ اب سنیے، چھوٹا سا بچہ تھا، میں چھوٹا سا، شاید 6-7 سال کا، شرارت کرتا ہے بچہ۔ البتہ ایک ایج میں خاص شرارتیں ہوتی ہیں، اس ایج کے بعد وہ شرارتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب کبھی کبھی جب بچپنے کے عالم میں شرارت ہو جاتی تھی، اچھا ہم جب سے الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ہمارے والد محترم ایک بہت بزرگ عالم دین ہیں۔ اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب ہم تھوڑی سی شرارت کر دیتے یا نماز پہ دیر پہ آ جاتے تھے، تو ابا کہتے دیکھو یہ دوسرے جتنے تمہاری ایج کے بچے ہیں نا، یہ سب تمہیں دیکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے غور بھی کیا تھا، جب تم وضو کرتے ہو یہ تم سے دیکھتے ہیں کہ مولوی کا بیٹا وضو کیسا کرتا ہے، صحیح ہوگا ہم اس سے کاپی کریں۔ جب تم نماز وقت پہ پڑھتے ہو یہ کھیل جوڑ کے تمہارے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی کا بچہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اور جب تم نماز کے ٹائم پہ باہر جا کے فٹ بال کھیلتے ہو نا، تو یہ بچے بھی کہتے چلو ہم بھی فٹ بال کھیلیں۔ جب مولوی کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ ہاں بھائی، یہ بھی البتہ ایک بات کہوں، غلط ہے، ہو سکتا ہے مولوی کا بچہ غلط بھی ہو، تم دین کے پیچھے چلو، مولوی کے بچے کے پیچھے نہ جاؤ۔ لیکن باہر کے یہی بات بابا نے سمجھا دی۔ پھر ہم کو جب بھی شرارت کا موڈ ہوتا تھا نا غلط جگہ پہ، اچھا گھر میں شرارت جتنی کرے پھر بھی ٹھیک ہے، باہر شرارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچہ ہے کبھی جی چاہا باہر شرارت کرے۔ جب باہر شرارت کا موڈ ہوتا تھا نا بچپنے میں، اچانک بات یاد آ جاتی تھی، ارے میں مولوی کا بیٹا ہوں، میں شرارت کروں گا تو بچے دوسرے کیا کہیں گے؟ اپنی عزت کرنا سیکھو تو غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ بچوں کو سکھائیے، یہ تربیت کا کمال کا میسج ہے۔ اکرم نفسک، اپنی عزت کرنا سیکھو۔ اور آج میری بھی عزت کر لینا، سورہ یاسین کا میں پوچھنے والا ہوں۔ ہاں بھائی، اب میں انشاءاللہ پوچھوں گا کہ ڈی جی خان والوں نے اس سید کا دل رکھا یا اس سید کا دل آج توڑ دیا۔ اب جس مومن نے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، یا کم سے کم سورہ یاسین نماز فجر کے بعد سن کر آیا اور امام زمانہ کو کہہ کے آیا مولا میں نے یہ جو پڑھی ہے آپ کو ہدیہ، اور اگر نہیں پڑھ سکا صرف سن کے آیا، مولا کو کہہ کے آیا مولا میں پڑھ تو نہیں سکا، پڑھ نہیں سکتا قرآن، لیکن سن کے آیا ہوں بس اس لیے کہ آپ نے کہا کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اور مولا آپ کے عشق میں سن کے آیا ہوں، وہ مومن ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج آپ لوگوں نے مجھے بہت بہت سکون دے دیا۔ اللہ کرے انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی رہے، جنہوں نے سورہ یاسین پڑھی ان کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مجھے ایک سکون مل گیا کہ ماشاءاللہ ڈی جی خان کے مومنین ہمارا ماشاءاللہ بھرم انہوں نے رکھ لیا، ہماری عزت رکھ لی، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ لیکن یہ سورہ یاسین مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ سورہ یاسین پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ امام نے کہا سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا آج ہمارے بیٹے نے ایک بڑی اچھی بات کی، کہا بابا اگر آپ کہتے ہیں نا ظہر کے بعد سورہ یاسین پڑھو تو سارا مجمع پڑھ کے آتا، اگر آپ کہتے ہیں مغرب عشاء کے بعد پڑھو تو سارا مجمع پڑھ کے آتا، یہ فجر کے بعد جو آپ نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، امام زمانہ نے آیت اللہ مراشی نجفی کو کہا کہ ہمارے شیعوں کو کہو کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور جب مولا کو ہدیہ کرو گے تمہیں فائدہ ملے گا۔ آج کا نسخہ کمال کا نسخہ، اور پھر مسائل۔ آج کا نسخہ صحت کے لیے ایک نسخہ ہے۔ کل ہم نے وہ بتایا تھا نا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہی بتایا تھا نا۔ اچھا آج آپ کو ایک اور نسخہ بتائیں صحت کے لیے، کلونجی۔ یہ وہ سستے سے سستا نسخہ ہے جو حدیث بتاتی ہے کلونجی 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ آج کا نسخہ جو ہر گھر میں بہت سستا ہے،
ہاں بھائی بہت سستا ہے کلونجی، ہر گھر میں ہوتا ہے پاکستان میں کا حدیث ہے 1000 بیماریوں کا علاج ہے. اور پھر دوسری حدیث ہے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے موت کے علاوہ. اچھا رسول خدا کے زمانے میں جب بھی کوئی جاتا تھا پنساری میں، اگر جا کے کہتا تھا رسول خدا کا پسندیدہ دانہ دو تو کلونجی دیتا تھا. کتنا آسان نسخہ، 1 روپیہ 2 روپیہ سے زیادہ اس کی قیمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر روز آپ کو 7 دانہ کلونجی کھانی ہے. ہر روز 7 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ، اصلی شہد ہو، 7 دانہ کلونجی آپ صبح کھا لیں تو آپ 1000 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، ہر بیماری سے دور، موت کے علاوہ، اور رسول خدا کا پسندیدہ دانہ. یہ آج کا نسخہ ہے، اس پہ آپ انشاءاللہ عمل کیجئے، دیکھیے کیسے بیماریاں ختم ہوں گی. انشاءاللہ آج کے بعد کوشش یہ رہے گی ایک دن انشاءاللہ جسم کا آپ کو نسخہ دیں اور ایک دن انشاءاللہ روح کا نسخہ دیں، تاکہ دونوں ہماری مشکلات ختم ہوتی رہیں. صلوات پڑھی بآواز بلند. کل بھی بہت مجلس لمبی ہو گئی تھی، مومنین نے بتایا کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئی تھی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 50 منٹ سے زیادہ نہ پڑھوں، تو بس آئیے مصائب کی طرف بڑھیں. لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں، یہ گریے کے دن ہیں، یہ رونے کے دن ہیں، مصائب کے دن ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جیسے روز آگے جا رہے ہیں، جیسے دن بڑھ رہے ہیں، مومنین میں گریے میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں ایک ایک چہرے کو کوشش کرتا ہوں دیکھوں. میں جانتا تو نہیں ہوں کون ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون دل سے رو رہا ہے، کون نہیں رو رہا، کون چیخ کے رو رہا ہے. خدا رونے میں بخل نہ کرنا، رونے میں کنجوسی. یہ نہ کہنا کہ شب عاشور کو روؤں گا، مجھے کیا پتا میں شب عاشور زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. آپ نے سنا رونے والوں کے لیے سجدے میں امام صادق دعا کر رہے ہیں. اے رونے والوں، امام صادق سجدے میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. اب سنو، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا سے کہا، مولا کمال کا سوال ہے، کہا مولا ابھی آپ کے دادا حسین کہاں پر ہیں؟ غور سے سنیے گا، مولا آپ کے دادا حسین کہاں پر ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تم نے بہت بڑا سوال پوچھ دیا، لیکن اب جو پوچھا ہے تو سنو. میرے دادا کا جسم کربلا میں ہے، میرے دادا کی روح عرش الہی پر ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں سنو اے مومن، جب کوئی مومن روتا ہے نا میرے دادا کے مصائب میں، جب کوئی مومن میرے دادا کے غم میں روتا ہے نا، میرے دادا حسین اپنے نانا رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نانا میرے رونے والے کے لیے دعا کیجئے. حسین تمہارے لیے دعائیں لے رہے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں پھر مولا حسین بابا علی کے پاس جاتے ہیں، بابا میرے عزادار کے لیے دعا کیجئے. پھر بھائی حسن کے پاس جاتے ہیں، بھائی حسن اور مجھ پہ رونے والوں کے لیے دعا کیجئے. پھر اما زہرا کے پاس جاتے ہیں، اما زہرا مجھ پہ رونے والوں کے لیے دعا کیجئے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. اور آج امام زمانہ کو بلانا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجلس میں آؤں، 2 مصائب پڑھا کرو، یا میری پھپھی زینب یا میرے چچا ابا. آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما کے نہ روئے. آنکھوں کو بند کرو. کل بھی شام گئے تھے نا، آج بھی شام چلتے. آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو اور تصور کرو بی بی زینب کے حرم میں اور سامنے بی بی کی ذریعہ، اور بلند آواز سے سلام کرو، السلام علی الحسین.
زینب کے غم میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. کیوں؟ کیونکہ جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی تھی اللہ کے رسول کی گود میں، جب بی بی زینب آئی اللہ کے رسول بی بی کا چہرہ چوم رہے تھے اور زاروں قطار رونے لگے. عزادارو، رسول خدا مصلحت سے بوسہ دیتے ہیں. جانتے ہو رسول خدا ہمیشہ حسین کا گلا چومتے تھے، جانتے تھے رسول خدا، اسی لیے زینب کا چہرہ چوما. ہائے ظالم تماچے ماریں گے. عزادارو، بی بی زہرا ماں ہے، ماں کا دل گھبرا گیا. بابا ولادت پہ تو رویا نہیں جاتا، رونے کا کیا سبب؟ سنو گے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا بیٹا، ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہماری بیٹی زینب بچپن سے مصائب دیکھے گی. عزادارو، یہی ہوا. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. زینب چھوٹی تھی، اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا. بہت سخت ہے ننھی بچی. ہاں زینب چھوٹی تھی، اماں پہ آگ کا دروازہ گرتا دیکھا. زینب تھوڑی بڑی ہوئی، بابا علی کے سر پہ ضربت دیکھی. پھر زینب نے بھائی حسن کا جگر پھٹتا دیکھا. عزادارو، آخر میں زینب نے اکبر کو تیر لگتا دیکھا، اصغر کا گلا کٹتا دیکھا، اور بھائی کی پامال لاش دیکھی. تم سن رہے ہو، تم سے برداشت نہیں ہو رہا، مگر عزادارو ہائے زینب 70 قدم سے دیکھ رہی تھی. عزادارو، یہ ساری مصیبتیں بی بی زینب کے لیے بہت بڑی ہیں، لیکن جو مصیبت ان مصیبتوں سے بھی بڑی ہے، سنو گے برداشت کر سکو گے. ہاں زینب کے لیے اماں کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے، بابا علی کی شہادت بڑی مصیبت ہے، بھائی حسن کے جگر کا پھٹنا بڑی مصیبت ہے، حسین کی پامال لاش بڑی مصیبت ہے. مگر زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت سنو گے، غیرت مندو جسے رونا نہ آئے، اپنی ماں بہنوں کی چادروں کو یاد کرنا. اور زینب کی سب سے بڑی مصیبت سر سے چادر کا چھیننا تھا. زینب کی سب سے بڑی مصیبت ہائے وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی. اگر یہ مصیبت سن کے کوئی بے ہوش ہو جائے تو حق پر بے ہوش ہوا ہے. بزرگ عالم دین ہے، مرزا شیرازی ان کا نام ہے. ایک مرتبہ ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر ذرا کربلا کے مسائل سناؤ، کربلا کے بعد کیا ہوا تھا. ذاکر کہتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے مسائل پڑھنا شروع کیے، ابھی میں نے پہلا جملہ کہا، غور سے سننا، ترجمہ سناؤں گا. ذاکر نے کہا، میں نے کہا لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد، لوگو زینب ابن زیاد کی دربار میں ہائے بے چادر لائی گئی.
ذاکر کہتا ہے جیسے میں نے یہ جملہ کہا زینب کو ابن زیاد کی دربار میں بے چادر لایا گیا. آیت اللہ مرزا شیرازی اپنے سر پہ پیٹنے لگے, اپنے چہرے پہ تماچے مارنے لگے, اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پانی دیا, آیت اللہ ہوش میں آئے. آیت اللہ سے ذاکر نے کہا میں نے تو ابھی مصائب نہیں پڑھے, میں نے تو ابھی مصائب شروع نہیں کیے. عالم کے گریے میں اضافہ ہوا. اور اس سے بڑی مصیبت کیا, وہ بی بی جو نانا کے روزے میں بھی رات کو جاتی تھی, اس زینب کو دربار شرابی. اس سے بڑی مصیبت کیا ہے. بس دو مصر فارسی کے نوحے اور زحمت نما ازادارو. فارسی کا نوح خان کہتا ہے شاید جب بی بی کو بدماشوں کے بیچ میں بازار میں دربار میں لے کر آ رہے تھے, شاید بی بی زینب نے حسین کے سر کی طرف دیکھ کر یہ دو جملے کہے ہو. کیا کہا ہو, حسین جانا پھسر فاتح میں میری جان حسین, اے زہرا کے بیٹے حسین جانا. اولاد والوں مجھے معاف کرنا, غیرت مندوں مجھے معاف کرنا, امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا. شاید زینب نے بھائی کے سر کی طرف دیکھ کر کہا حسین جانا چشمت رو ببند, حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دو, حسین تجھ سے برداشت نہیں ہوگا شرابی کا مجمع زینب تنہا. حسین آنکھوں کو بند کر دو. کیوں حسین آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ یہ جملہ سننا غیرت مندوں برداشت نہیں کر سکو گے. شاید زینب نے کہا حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دو. کیوں؟ کیونکہ خواہری کے تمام عمر پورا ندید نامحرم حسین تیری وہ بہار جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا. شمر میبرت بازار, اسی زینب کو شمر بازار لے جا رہا ہے. اب سب اشارہ کر رہے ہیں دیکھو وہ زینب ہے, دیکھو وہ علی کی بیٹی ہے. میری وہ بہار جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا. آج کوئی نامحرم ایسا نہ رہا جس نے زینب کو نہیں دیکھا. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو, سروں سے بلند. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے, تجھے زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ امام زمانہ کو بھیج دے. دل کی گہرائیوں سے روتی ہوئی آواز سے, بہتے ہوئے آنسوؤں سے, بلند آواز سے مولا امام زمانہ کو بلاؤ. یا صاحب الزمان مولا 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 جان, یا صاحب الزمان مولا مولا. مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے. آپ ہی نے کہا جہاں میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑے جائیں اور میرے چچا عباس کے مصائب پڑے جائیں, وہاں میں ضرور آتا ہوں. مولا کوئی ہاتھ نہ جھکائے. مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے. آپ کو اس لمحے کا واسطہ
مرتبہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم میرے اللہ تجھے بی بی زینب کا واسطہ ہماری خاتون کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو حیاء زینب و فاطمہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ عشق امام زمانہ میں ہر روز میں سورہ یاسین پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن خدا ان کے جو بھی بزرگ ہیں جنہیں بیٹا چاہیے انہیں بیٹا نصیب فرما۔ خدا ہماری زندگی میں کبھی ایسا کوئی دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ میرے اللہ مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما۔ سب کو کربلا اور شام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ اربعین پہ سب کو جانے کی اجازت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ